میت کے اقارب کے لیے درج ذیل افعال حرام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بین اور نوحہ کرنا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت والے 4 کام ہوں گے جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے: خاندانی شرافت پر فخر کرنا، نسب میں عیب لگانا، ستاروں کے حساب سے بارش طلب کرنا، اور میت پر بین اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، میت پر رونے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے ایسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر کھندق کی قمیص اور خارش کا کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، منہ پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، دامن پھاڑے یا اہل جاہلیت کی پکارے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، بال منڈوا دینا۔ جناب ابو بردہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سخت درد ہوا حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، جبکہ ان کا سر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا۔ اس صورتحال پر گھر کی عورتوں میں سے کوئی عورت چیخنے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ہمت نہ ہو سکی کہ اسے منع کرے۔ بعد میں جب انہیں افاقہ ہوا تو کہا، میں بری ہوں اس سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے اس عورت سے جو بیان کرے اور اپنے بال منڈوائے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ فورتھ، بال بکھیرنا، بالوں کو پراگندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی ایک خاتون سے روایت ہے کہ نیکی کے وہ کام جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم ان میں آپ کی نافرمانی کریں، وہ یہ تھے کہ ہم چہرہ نہ نوچیں گے، ہائے وائے نہیں کریں گے، ہائے میری ہلاکت، گریباں نہیں پھاڑیں گی اور نہ بال بکھیریں گی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ فوت شدہ مسلمان کو غسل دینا زندہ لوگوں پر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، اس سے بیری کے پتے ملے پانی سے غسل دو کپڑوں میں کفن دو، خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کا سر ڈھانپنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا تو وہ لبیک پکار رہا ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ بہتر ہے کہ شوہر متوفی بیوی کو یا بیوی متوفی شوہر کو غسل دے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کی طرف سے واپس آئے تو آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر، تو آپ نے فرمایا، بلکہ میں ہوں اے عائشہ کہ کہوں ہائے میرا سر۔ پھر فرمایا، اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو تیرا کیا نقصان ہے، میں تیرا اہتمام کروں گا، میں تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا اور دفن کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ۔ بیری کے پتے ملے پانی کے ساتھ 3 یا 5 یا اس سے زیادہ بار غسل دیا جائے اور آخر میں کافور لگایا جائے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اسے 3 یا 5 بار غسل دو، یا اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو زیادہ بار بھی۔
ایسے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتے ملے ہوں اور آخر میں کچھ کافور بھی لگانا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ ہم فارغ ہو گئے اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ہمیں اپنی نیچے والی چادر دی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے بالوں کو کنگھی کی اور 3 لٹیں بنا دی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ غسل دینے کے لیے قرابت دار زیادہ بہتر ہے۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے، بالخصوص جب وہ غسل کے آداب سے بخوبی آگاہ ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور میں دیکھنے لگا کہ میت کے ساتھ جو آلائش ہوتی ہے وہ دکھائی دے تو دھو ڈالو، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ۔ غسل میں داہنے اطراف پہلے دھونے چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کی ہدایات دیتے ہوئے ہمیں فرمایا، اس کے داہنے اطراف سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ صحیح البخاری۔ شہید کو غسل نہ دیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک ایک کپڑے میں یکجا کرتے تھے اور پوچھتے تھے، ان میں سے قرآن کا زیادہ حافظ کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اسے لحد میں آگے رکھتے اور فرماتے، میں ان کے لیے گواہ رہوں گا۔ آپ نے انہیں ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، ان کا جنازہ پڑھا، نہ انہیں غسل دیا۔ صحیح البخاری۔ ضروری وضاحت۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایسے شہداء جو کفار سے لڑائی کے علاوہ کسی اور صورت میں وفات پا جائے، مثلا پیٹ کی تکلیف میں یا طاعون زدہ ہو کر یا کسی دیوار کے نیچے دب کر یا درد زہ میں مرنے والی عورت، تو ایسے تمام افراد کو غسل دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ المجموع۔ اسی طرح المہدی نے بھی ان کے غسل پر اجماع لکھا ہے۔ میت کو ایسا کفن دینا واجب ہے جو اسے ڈھانپ لے، چاہے اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گیا تھا، مگر اسے معمولی کفن دے کر راتوں رات ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ نے اس بات پر ڈانٹا اور خبردار کیا کہ کسی کو رات کے وقت دفن نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے۔ صحیح مسلم۔ جناب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ہاں ہے، تاہم ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہے، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں جن کا پھل تیار ہو گیا اور وہ اسے توڑ رہے ہیں۔ جناب مصعب رضی اللہ عنہ احد کے دن شہید ہو گئے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس میں انہیں کفن دے، سوائے ان کی اپنی اونی چادر کے۔ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر اذخر
گھاس ڈال دو۔ کفن کو قیمتی بنائے بغیر اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ میں نے کہا 3 سوتی کپڑوں میں، ان میں کوئی قمیص یا پگڑی نہیں تھی۔ پھر پوچھا رسالت مآب صلی علیہ وسلم کی وفات کس روز ہوئی تھی؟ میں نے کہا سوموار کے دن۔ بولے کہ آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا سوموار ہے۔ کہنے لگے میں بھی امید کرتا ہوں کہ رات تک میرا معاملہ تمام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑے پر نظر ڈالی جسے بیماری کے دنوں میں انہوں نے اوڑھے رکھا تھا، اس پر زعفران کے کچھ دھبے بھی تھے۔ فرمایا میرا یہ کپڑا دو کپڑے اور ملا لینا اور مجھے انہی میں کفن دے دینا۔ میں نے عرض کیا یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا میت کی بنسبت زیادہ حقدار ہے، یہ تو بس مہلت کے لیے ہے۔ منگل کی رات آنے تک آپ وفات پا گئے اور صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیے گئے۔ صحیح البخاری۔ سفید کفن ہو تو بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے اور انہی میں اپنی میتوں کو کفن دیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد۔ شہید اپنے اسی لباس میں کفن دیا جائے جس میں وہ شہید ہوا ہو۔ اس کی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو قبل ازیں شہید کو غسل نہ دیا جائے کے تحت گزر چکی ہے۔ حاشیہ: اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا ہے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دو۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ میت کا جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ مسلمان کی میت کا جنازہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت اور معروف ہے، تاہم یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی میتوں کے جنازے پڑھتے تھے اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالے رنگ کی عورت یا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہیں دی گئی۔ آپ نے ایک دن اس کا تذکرہ کیا اور پوچھا فلاں کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا اس کا قصہ تو ایسا ویسا ہی تھا، یعنی اس کے معاملے کو ان لوگوں نے حقیر جانا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ بچے یا شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں۔ بچے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم فوت ہو گیا جبکہ اس کی عمر 18 ماہ تھی تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ۔ اور شہید کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث ہے جو قبل ازیں شہید کو غسل نہ دیا جائے کے تحت گزر چکی ہے۔ بچے اور شہید کے جنازے کا عدم وجوب اس کے جواز کے منافی نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ انصاریوں کا ایک بچہ فوت ہو گیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے کہا مبارک ہو اسے، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔
اس نے کوئی برائی کی نہ برائی کی عمر کو پہنچا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی ہے، اس کے لیے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ انہیں پیدا کیا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پیٹھوں میں تھے پیٹھوں میں تھے۔ آگ پیدا کی اور اس کے لیے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ انہیں پیدا کیا جبکہ وہ اپنے باپوں کے پیٹھوں میں تھے۔ صحیح مسلم۔ شدید بن حاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا متبع ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کی خدمت کرو اور اس کا خیال رکھو۔ چنانچہ جب غزوہ خیبر ہوا اور اموال غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے انہیں تقسیم کر کے اس نو مسلم بدو کا بھی حصہ لگایا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بدو صحابہ کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس نے وہ حصہ وصول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے کہا میں اس غرض سے آپ کا پیرو نہیں بنا، میں تو اس لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ مجھے اس جگہ تیر لگے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور میں مر جاؤں اور جنت میں جا پہنچوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ صداقت کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرا، وہ دشمن سے قتال کے لیے اٹھے اور کچھ دیر بعد چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے اسے اٹھائے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اسے تیر لگا تھا اور اسی جگہ پیوست ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی بدو ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جبے میں کفن دیا، پھر اسے آگے کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس نماز میں سنا گیا یعنی آپ نے یوں دعا کی اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا وانا شہید علی ذلک۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا ہے اور شہید ہوا ہے اور میں اس کے لیے گواہ ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن نسائی۔ نماز جنازہ پڑھنے اور کثرت تعداد کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے جنازے میں حاضر ہو حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے تو اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور جو اتنی دیر تک حاضر رہا کہ میت کو دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ پوچھا گیا کہ 2 قیرات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے مانند۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت نماز جنازہ پڑھتی ہے کہ 3 صفیں ہو جائے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ کسی جنازے میں لوگ کم ہیں تو وہ ان کی 3 صفیں بنا دیتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت پڑھے کہ ان کی تعداد 100 تک ہو اور وہ سب اس کے لیے شفاعت کرے تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ جب
مردوں اور عورتوں کے کئی جنازے اکٹھے ہو جائے تو ان سب کے لیے ایک ہی نماز جنازہ ہوگی۔ مردوں کی میتیں چاہے وہ چھوٹے بچے ہی ہوں امام کی طرف ہوں گی اور عورتوں کی قبلے کی طرف۔ جناب نافع سے منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 9 میتوں کی اکٹھے ہی نماز جنازہ پڑھائی، مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھا اور ان سب کی ایک ہی صف بنا دی۔ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہیں اور ان ام کلثوم کے زید نامی بیٹے کا جنازہ اکٹھے رکھا گیا اور ان دنوں سعید بن عاص امام یعنی امیر تھے۔ حاضرین میں ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ لڑکے کی میت امام کی طرف رکھی گئی تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اس کا انکار کیا اور جناب ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ان سب نے کہا یہی سنت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ امام کے لیے جائز ہے کہ متعدد جنازے ہوں تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ یہی اصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ انہیں ایک اونی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 9 تکبیریں کہیں، پھر باری باری دوسرے مقتولوں کو لایا گیا، ان کے لیے صفیں بنائی جاتی تھی، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے اور ساتھ ہی حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ جنازہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ازواج نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی ان کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کے جنازے کو ان کے حجروں کے پاس رکھا گیا اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے باب الجنائز سے جو لوگوں کی بیٹھک کی طرف تھا نکالا گیا۔ پھر ازواج رضی اللہ علیہن کو خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے یہ عمل برا جانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنازے مسجد میں نہیں لائے جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے لوگ کس قدر جلدی بھولنے لگے ہیں اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جنازہ مسجد میں لایا گیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد ہی کے اندر پڑھا تھا۔ صحیح مسلم۔ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھی جائے اور اس کے لیے جگہ مخصوص ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس اپنے ایک مرد اور عورت کا مسئلہ لے کر آئے جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ آپ نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا، چنانچہ انہیں مسجد کے قریب جہاں جنازے پڑھے جاتے تھے رجم کیا گیا۔ صحیح البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اس امر کی دلیل ہے کہ جنازے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اس امر کی دلیل ہے کہ جنازے پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض جنازوں کے لیے میں جو بیان آیا ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے گئے وہ کسی اتفاقی سبب کی بنا پر تھا یا شاید ایسا یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا جواز موجود ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے امام مرد میت کے سر اور عورت میت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو۔
جناب ابو غالب کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو انس اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد لوگ ایک قریشی عورت کا جنازہ لے آئے اور انہیں کہا کہ اے ابو حمزہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس پر وہ وسط چارپائی کے مقابل کھڑے ہوئے۔ علا بن زیاد نے ان سے پوچھ لیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تھا کہ آپ بھی اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح اس عورت اور اس مرد کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟